احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سے یہ کنسرن فیل ہو رہا تھا کہ یہ ریفرنس کیسے ہے جس میں یہ معاملات اٹھائے گئے ہیں اور وہ میٹر جو کہ پیورلی ٹیکس میٹرز ہیں ان کو سامنے اٹھا کے رکھ لیا گیا اور ان پر ایک ریفرنس بنا دیا گیا. اور اس میں پھر وہ جو شہزاد اکبر کا کردار تھا اور وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے طور پہ جو کام کرتے تھے جو کہ زیر بحث سپریم کورٹ کے اندر بھی آیا تھا. مجھے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جب ریفرنس آیا اور اس ریفرنس میں جہاں پر یہ بڑی واضح طور پہ بات تھی کہ ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آئے, ایسی پراپرٹی کہاں سے لی گئی, ان کے نیٹو ٹاؤن کے اندر ان کے پاس یہ پراپرٹی کہاں سے آئی, لاہور کے سینٹ جانز پارک کے اندر یہ پراپرٹی کہاں سے آئی, تو اس میں آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. دی آنریبل بردر از سٹنگ ود می, جج میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹیکس میٹرز ہیں اینڈ ہی سٹنگ آن دا بینچ. تو میں آئی واز ٹیکن اے بیک. میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ شاید میرا حافظہ کمزور پڑ گیا ہے کہ میں جو جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں یہی ان میں سے 3 اصحاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ 3 ججز وہاں موجود تھے جن میں عمر عطا بندیال ایک جج تھے چیف جسٹس, اس میں مظاہر اکبر نقوی ایک جج تھے, اس میں منیب صاحب ایک جج تھے, اس میں اعجاز الاحسن صاحب ایک جج تھے. تو میں کہا میں دیکھوں انہوں نے کیا کہا. تو اس ججمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا ججز اور ہم وی لیو ان گلاس ہاؤسز, ہمیں اپنے لیے وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں جو کہ کم و بیش خلفائے راشدین کے نزدیک جائیں گے کم از کم. اس ججمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہیں ان میٹرز پر ہمیں کسی صورت بھی امپروپرائٹی نظر نہیں آنی چاہیے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ججز پبلک اسکروٹنی کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسی صورت تو پیدا نہیں ہوتی. I was literally drawing some similarity. میں نے کہا یہ کیا جھگڑا ہے کہ فائز عیسیٰ کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کو دیکھنے کا ایک پیمانہ تھا, اسی طرح کے میٹر میں بلکہ اس سے بہت ڈفرنٹ لائنز پر پچڈ ایلیگیشنز پہ جو کہ وہ ٹیکس میٹر کی بات کر کے یہاں, تو پھر مجھے ایک انتہائی دوہرا معیار نظر آیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کے اندر دوہرا معیار, یعنی ایک جج کے لیے آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس میٹر ہے, آپ نے پری جج کر دیا, آپ نے آرٹیکل 10 کی جو ڈیو پروسیس ہے اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے سے پہلے ہی بطور چیف جسٹس آپ نے بینچ پہ بیٹھ کے اس کو بالکل ایک اپنے آپ کو ان ایلیجبل کر دیا کہ میں وہ مقدمہ سن ہی نہیں سکتا, یا اس کے اوپر میں کسی ایس جے سی کو ریفرنس بھیج بھی سکتا ہوں, یا اس کے اوپر کوئی سنوائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. ابھی ہم اس مخمصے میں تھے, میں ابھی آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ایک ایسے ورکر کے طور پہ, ایک وکیل کی حیثیت سے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب, یہ 2 اتنی سملر بات پر اتنے 2 مختلف موقف اور وہ بھی ایک آنریبل چیف جسٹس کے. تو مجھے آئی واز ٹیکن ابیک بائی دیٹ. بٹ اینی ویز ابھی میں اس مخمصے میں ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئین کی تشریح کیسے ہونی, یعنی ایک اختیار جو کہ ٹرائیکوٹمی آف پاورز, میں آپ کو لیکچر نہیں کروں گا, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آئین اس پر بیسڈ ہے, یہ پارلیمنٹ ہے, یہ عدلیہ ہے, یہ ایگزیکٹو ہے, یہ 3 باتیں ہیں اور ان 3 کے پلرز پہ اسٹیٹ کھڑی ہے. تو پارلیمان کو ایک اختیار آئین تفویض کرتا ہے, آئین کہتا ہے, یہ آرٹیکل 81, 82, 83, 84 کی کہانی ہے, یہ 3-4 کی کہانی ہے, جس میں کہتے ہیں کہ کوئی گرانٹس, کوئی ایسے اخراجات جو کہ بجٹ پہ اپروو نہیں ہو سکے اور اگر ان کی منظوری لینی ہے, چاہے کسی سپلیمنٹل گرانٹ کے طور پہ آپ نے لینی ہے, تو اس کے اوپر پارلیمنٹ ووٹ کرے گی. تو جب اس آنریبل بینچ نے کہا کہ نہیں یہ تشریح اس کی یہ ہے کہ آپ ایکس پوسٹ فیکٹو لے لیں, تو میں لٹرلی پریشان ہو گیا کہ یہ تو پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے, یعنی پارلیمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دیں, اور کس مسئلے پہ کہا جا رہا ہے, یہ بھی ایک عجیب بات تھی. مسئلہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات, درست تسلیم ہے یہ بات کہ 90 روز میں انتخابات, اور آپ سب کو یاد ہوگا آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ کہ 90 روز میں انتخابات شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے انویسیج نہیں کیا تھا کہ کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں یہ بات ہو جائے گی کہ کمپلیشن آف ٹرم, یعنی پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے 2 صوبوں میں آپ 3 ماہ قبل اسمبلیاں توڑ کر 3 ماہ پہلے ان
सूबों में एक सूबाई हुकूमत प्लेस करने की बात कर देंगे। तो ये एक सिचुएशन थी। अगर आज इंतखाब आप कराते हैं तो वफाकी हुकूमत अपनी पूरी अमलदारी के साथ, जो कि एक सियासी हुकूमत है, बैठी है, उसको बैरियर को कैसे क्रॉस करेंगे? चले भले वो बैरियर आप क्रॉस कर भी लेते हैं तो फिर आपकी बात आ जाएगी कि जब इलेक्शन वफाकी असेंबली का और बाकी 2 सूबों का होगा तो उस वक्त 2 सूबों में हुकूमत होगी और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 60% सीटों का मालिक है, वो हेजमनी मोनोपली क्रिएट कर लेगा, जो पंजाब में बैठेगा वही वहाँ पर बैठेगा। तो इंतखाबी अमलदारी से लोगों का एतमाद उठाने की इससे बुरी साजिश और हो नहीं सकती थी। मैंने बार बार ये अपने वकला से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात उठाएं। उन्होंने कहा कैसे उठाएं? जब हम ये बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वकला को, वो कहते हैं सुनने नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट में था उस दिन जब वहाँ पर फारूक नाइक साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और शेख अकरम साहब बतौर सियासी जमात के वकला के वहाँ पर अपनी बात करना चाहते थे तो वो तो बात करने नहीं दे रहे थे। आपने उस वक्त ये बहस शुरू कर दी, आप बाइकआउट करते हैं नहीं करते। यू पुल्ड दो सीनियर लॉयर्स, इन 3 जज साहिबान ने उन सीनियर लॉयर्स को इस तरह से पुल किया। फिर उसके बाद मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी कि यार हम कहाँ फंस गए, क्या देख रहे हैं। अब अगर यही बात एक 90 रोज इतने सैक्रोसैंक्ट आइन के अंदर और बाकी जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो रद्दी की टोकरी में जाने हैं, केयर टेकर्स का निज़ाम हमने बिल्कुल ख़त्म करके फेंक देना है। और वो ये जो हम एक नतीजे पर पहुंचे थे, ये जो इतने इंतखाबात को करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इंतखाब एक ही रोज़ होंगे, इंतखाब जो हैं वो निगरान के ज़रिए इंतज़ाम होंगे, उसमें पिछली जो गवर्नमेंट्स होती थी उनके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगते थे, नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता था। तो इस पर एक इज्तमाई शऊर कार फरमात है इसके पीछे, पर बहरहाल ये सूरत हाल पैदा हुई और आज इसकी संगीनी मुझे मजबूर करके ले आई कि मैं आपके सामने आऊँ। देखिए ये 2-3 आर्टिकल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ एंड फॉर रेफरेंस मैं इसकी कॉपी आपके सामने तकसीम भी करूंगा। मलिक अहमद खान इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक इदारे में सियासी चिपकलिश है, पार्लियामान का इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आज के साथ रहिए।